نے اس سے پبلکلی ریورٹ بیک نہیں کیا۔ میرا کنٹینٹ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، مختلف جگہوں پر جا بجا پڑا ہوا ہے۔ 2018 کی ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں، پرانا کنٹینٹ نکال کر دیکھ لیں، جا بجا آپ کو یہ ملے گا کہ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے رہے، یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا مختلف واقعہ ہوا ہے یہ کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو نو کانفیڈنس ووٹ سے، تحریک عدم اعتماد سے جس کو جو عہدہ ہے اس سے برطرف کیا گیا، ہٹایا گیا ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ ایک نشانی بھی ہے، ایک سائن ہے، ایک سمبل ہے کہ پاکستان میں ایسے وزرائے اعظم آئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم ادھر اور ہم ادھر۔ انہوں نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ پاکستان کے اندر ایسے حکمران بھی آئے ہیں کہ جو کرپشن کے مافیا اور ڈان مانے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمران کسی کو بعد میں وہ اپنی سیٹ سے ہٹانے کے بعد، ڈی سیٹ ہونے کے بعد پھانسی پر بھی لٹکایا گیا۔ کوئی کس طرح کئی ایسے حکمران ہیں ہم جانتے ہیں، چاہے وہ لیاقت علی خان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، مختلف حکمرانوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کہ وہ ان کو رستے سے ہٹایا گیا، چاہے ان کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد کیا گیا ہو، لیکن کسی کو نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ڈی سیٹ پہلے نہیں کیا جا سکا۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اور کون سے عمران خان صاحب؟ وہ عمران خان صاحب جو ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب جو 92 کا ورلڈ کپ گھر لے کر آتے ہیں، وہ عمران خان صاحب جو بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا باؤلنگ ایکشن چینج کیا جو کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ملتا، وہ عمران خان صاحب کہ جب وہ ایک بیٹسمین کو آؤٹ کرتے ہیں، وہ اپیل کرتا ہے، وہ روندو ہوتا ہے تو اس کو واپس بلا لیتے ہیں کہ آؤ اچھا دوبارہ کھیل لو اگر تم آؤٹ ہونا نہیں مان رہے، اور اس کو نیکسٹ بال پہ پھر آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ اوور کانفیڈنٹ خان صاحب کیوں ہوا یہ؟ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں یہی ناچیز آپ سے مخاطب ہو کر بار بار کہتا تھا کہ خان صاحب آپ بہت اچھے ہوں گے، آپ کرپٹ بھی نہیں ہیں، سفارشیں بھی شاید نہ لیتے ہوں، اپنا مال بھی شاید نہ بناتے ہوں، فیکٹریوں کے مالک بھی آپ نے شاید نہیں بننا اینی مور، لیکن آپ کے اندر یہ جو اکڑ اور انا ہے نا اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی قبر کے سامنے اپنا سر، اپنی پیشانی ٹکانے کی، آپ نے اس سے پبلکلی ریورٹ بیک نہیں کیا۔ میرا کنٹینٹ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، مختلف جگہوں پر جا بجا پڑا ہوا ہے۔ 2018 کی ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں۔ عمران خان کی حکومت کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے، بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا وہ شرک اکبر تھا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ ہے ہی شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور گناہ، چاہے وہ کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، عمدن ہو، خطاً ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سے عمران خان کے بارے میں کئی خواب آ چکے ہیں، اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں ادھر ادھر اور بڑی پریشانی میں ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جب الیکشن ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوگی۔ پرانا کنٹینٹ نکال کر دیکھ لیں، جا بجا آپ کو یہ ملے گا کہ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے رہے، یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ خان صاحب
جب آپ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو جیسے سب کے سامنے آپ سے غلطی ہوئی اسی طرح سب کے سامنے نادم ہو جائیں اس پہ. یو ٹرن لینے میں تو آپ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں. آپ نے تو بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ یو ٹرن جو لیڈر نہیں لیتا وہ اچھا لیڈر ہی نہیں ہے. تو آپ تو مثالیں دیتے رہے, تو آپ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیتے. آپ نے یہ غلطی کی, وہاں پر انا اور اکڑ دکھائی جہاں پر آپ کو نہیں دکھانی چاہیے تھی. اور جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں, گزارش کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے پبلکلی اسی طرح ریورٹ بیک نہیں کیا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اب آپ دیکھ لیں, یہ بڑا غلط موقع ہے, کوئی مناسب بات نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک ایگزامپل بن گئی ہے کہ کسی بھی لیڈر کو آؤٹس نہیں کیا جا سکا نو کانفیڈنس موشن سے. اور آپ کے پاس جو سارے پتے تھے, پتہ نہیں کون کون سے پتے آپ نے کھیلنے تھے, جو کون کون سے سرپرائزز آپ نے دینے تھے, اور کیا کیا آپ کے پاس کانفیڈنس اور کوالیفیکیشن تھی, اس کے باوجود آپ کو نو کانفیڈنس موشن سے نکال دیا گیا. اور یہ یہاں پہ ایک ایگزامپل اور یہاں پر ایک پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک عبرت کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کو اللہ کے علاوہ آخری امید سمجھتے رہیں گے تو دیکھ لیں آخری امید کا کیا ہوا. آخری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی آخری امید نہیں ہے. کوئی بھی انسان اس طرح ڈیپینڈیبل نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کی ذات ڈیپینڈیبل ہے. ہم صرف اللہ سے آخری امید لگاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کسی عمران خان سے, کسی نواز شریف سے, کسی زرداری سے, کسی شہباز شریف سے, کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے, صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ بات آج 3 4 5 سال ہو گئے مجھے کہتے ہوئے کہ اب یہ وقت کسی لیڈر کا نہیں ہے, کسی پولیٹکس کا نہیں ہے, کسی جمہوریت کا نہیں ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدے آئیں گے, وہ اس زمامِ کار کو سنبھالیں گے. اور اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے گا, خلافت کا نظام آئے گا, صدارت کا نظام آئے گا, اور پھر پاکستان سے وہ کالے نشان ابھریں گے جو پھر جا کر یروشلم میں گاڑے جائیں گے. اور یہاں سے پھر نشت ثانیہ کا وہ کام ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا. اور عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ تک بات پہنچتی رہی ہے, آپ کے منسٹرز تک بات پہنچتی رہی ہے, آپ کے رائٹ ہینڈ تک سیف اللہ نیازی صاحب سے میں خود ملا ہوں, ہمارے اور دوست احباب اسد عمر صاحب تک بات پہنچائی ہے, قاسم سوری صاحب تک بات پہنچ چکی ہے. میں بلکہ قاسم سوری صاحب سے خود ملا تھا, پتہ نہیں انہوں نے میری بات پہ دھیان دیا یا نہیں دیا, اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہی ہے. میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں, ہمارے اور دوسرے احباب بھی یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اور میسج آ رہا ہے, اور وہ ہمارے بھائی محمد قاسم بن عبد الکریم جو ایک سید فیملی سے ہیں, ہاشمی قریشی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات دیے جا رہے ہیں. اور میرا اپنا قیاس یہ ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے ان کے ڈریمز, بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس میں ایک بڑا ایک پہیلی ہے, ایک ریڈل ہے, جس کو مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنا ہے. وہ ریڈل کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مستقبل میں جا کے امام مہدی ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ واقعی ان کا میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو پھر جب تک آپ ان کے میسج کو سنیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کریں گے, کوئی بھی حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم نے اس میں دیر کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے, پھر ہمیں جھنجھوڑا جا سکتا ہے. پھر یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور بقول اقبال, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تو یہاں پہ اب پاکستان بنتا ہے, ظاہر ہے اب مسلمان سب یہاں آ گئے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان.